والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ تمام سامعین ناظرین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، آپ کے سامنے اسلام کے عظیم رکن حج کا بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ زندگی میں ایک بار ان لوگوں پر حج کرنا فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوں، اس جسمانی طور پر اور مالی طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ حج خالص اللہ کے لیے وہ لوگ کریں جن کو اللہ نے حج کرنے کی استطاعت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بھی بات ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک حج ہے۔ زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری اور فرض ہے، اور اس سے انسان کا دین اور اسلام مکمل ہوتا ہے۔ البتہ جس شخص پر مالی اور جسمانی طور پر یا حالات اور احوال کے اعتبار سے حج کرنا ضروری نہیں بنتا یا ان کے اندر طاقت استطاعت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے حج ساقط ہو جاتا ہے۔ حج چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے اور گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، فسق و فجور سے، فحش گوئی سے، جمع ہم بستری اور شہوت کے تمام امور سے دور رہتے ہوئے اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین سنت کے مطابق حج کرتا ہے، حسب استطاعت اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، تو فرمایا وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ حج قبول فرما لیتا ہے یا انسان اس حج کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے اپنے اخلاص نیت اور انتہائی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ حج میں خوب محنت اور ذکر اذکار اور توبہ اور استغفار کے ذریعے، تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں دیتے۔ حج انتہائی ہمارے لیے ایک سنہری اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان اور انعام ہے، اور ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سال کرونا وبا کی وجہ سے گورنمنٹ سعودی عرب نے انتہائی محدود پیمانے پر حج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صرف اور صرف 10,000 حجاج کرام، اور وہ بھی سعودی عرب کے اندر جو موجود ہیں، جو مختلف ممالک سے تشریف لائے ہوئے ہیں، غالباً 160 ملکوں سے انٹری ہوئی ہے یا جن لوگوں نے اپلیکیشن دی ہے، اور ابھی تک گورنمنٹ اس پر قرعہ اندازی وغیرہ کر رہی ہے، اور 70% لوگ بین الاقوامی لوگ جو ادھر رہتے ہیں ان سے لیے جائیں گے، اور صرف 30% سعودی عرب کے جو ہم وطن ہیں، شہری ہیں، ان کو حج کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع، اور سب سے افضل جو حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بیان کیا ہے اور جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواہش فرمائی ہے، وہ حج تمتع ہے۔ اس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی سفر میں انسان ادا کرتا ہے، اور اس میں قربانی ضروری ہوتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ انسان قربانی نہیں دے سکتا تو اس میں اس کا متبادل 10 روزے رکھے جاتے ہیں۔ اور حج تمتع کے لیے مرد اور عورتیں دونوں احرام باندھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو 5 میقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، ایک جو میقات ہے وہ قرن المنازل ہے، جو آج کل سیل کبیر کے نام سے معروف ہے، جو طائف میں ہے۔ دوسرا الجحفہ ہے
جو رابغ شہر ہے جدہ سے آگے، جہاں سے مصر کے لوگ کراس ہوتے ہیں یا گزرتے ہیں، اور تیسرا ذوالحلیفہ جو کہ بیر علی کے نام سے یا آبار علی کے نام سے آج کل مشہور ہے، جو مدینہ طیبہ اور اس کے طرف سے آنے والے لوگوں کا میقات ہے۔ اسی طرح چوتھا ذات عرق اور پانچواں یلملم ہے۔ ان 5 میقاتیں یہ چونکہ بیت اللہ کے ارد گرد گویا کہ عالمی سطح پر پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک باؤنڈری کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنے وطن سے حج کے لیے آئے گا، وہ اپنا ان 5 میقاتوں سے جو بھی اس کے سامنے میقات آتا ہے اس سے احرام باندھے گا۔ احرام کے لیے مردوں کے لیے 2 چادروں کی شرط ہے کہ ایک چادر وہ ازار بند کے طور پر، اور دوسری وہ چادر جو ہے وہ ردا کے طور پر اپنے اوپر اوڑھے گا۔ جبکہ عورتوں کے لیے کسی رنگ کا یا کسی بھی قسم کی چادروں کی شرط نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ملکوں میں بہت سارے تکلفات کا شکار ہوتے ہیں، یا علماء کی طرف سے ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں اور ماؤں کو پریشان کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے رنگ کا انتخاب کیا جاتا ہے، یا خاص قسم کی ایک سلے ہوئے لباسات جو ہیں وہ رسم و رواج پڑ چکا ہے۔ عورت کا وہ سادہ سمپل لباس جو زیب و زینت پر مبنی نہ ہو اور اس کے پردے کا جو ہے وہ پاسدار ہو اور اس کی زیب و زینت کا چھپانے والا ہو، اس لباس میں وہ احرام باندھے گی۔ مرد حضرات احرام باندھنے سے پہلے، عورتیں بھی طبعاً پاک صاف ہوں گی، غسل وغیرہ کر لیں گی صفائی بدن کی اور کرنے کے بعد، اور مرد حضرات بھی اپنے بال وغیرہ ناخن وغیرہ اتارنے کے بعد اپنے نہانے اور غسل کے بعد احرام کی تیاری کریں گے۔ اور یہاں یہ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ جو بھائی اور بہنیں حج کا ارادہ رکھتے ہوں، ان کے لیے قربانی کرنا جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو موقع دیا ہے، اس کے لیے جو بندش ہے کہ چاند ذو الحجہ کے دیکھنے کے بعد بال وغیرہ ناخن نہیں کاٹنے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ حاجی حضرات وہ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، ان پر یہ پابندی نہیں ہے۔ وہ احرام باندھنے سے پہلے بھی اپنے بدن کی صفائی کر لیں گے، ناخن وغیرہ تراش لیں گے، اور جب وہ عمرے وغیرہ سے فارغ ہوں گے تب بھی وہ اپنے احرام کھول لیں، یا عمرہ پورا کرنے کے بعد جب اپنے بال کاٹیں گے اور اپنے ناخن بھی کتروا سکتے ہیں یا اتروا سکتے ہیں۔ یہ حاجی حضرات جو ہیں یہ عام مسلمان جو قربانی کرنے والے ہیں ان سے الگ ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو احرام باندھنے سے پہلے جو مرد حضرات ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بدن کو خوشبو لگائیں گے۔ البتہ عورتیں، خواتین جو ہیں وہ خوشبو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو سختی سے منع فرمایا ہے کہ عورت جب اپنے بدن کو خوشبو لگاتی ہے، باہر نکلتی ہے، تو جہاں تک اس کی خوشبو جاتی ہے، جو بھی غیر محرم سونگھتا ہے وہ اس کو زنا کا جو ہے وہ گناہ ملتا ہے اس خاتون کو، اور وہ عورت گناہ گار ہوتی ہے۔ البتہ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنے شوہر کے لیے خوشبو استعمال کر سکتی ہے، اس کو وہاں ممانعت نہیں ہے۔ احرام باندھ کر حج تمتع کے لیے میقات سے لبیک اللہم عمرۃ و حجن یا لبیک اللہم حجن متمتعا بالعمرہ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں۔ البتہ تمتع کرنے والے بھائی اور بہنیں جو احرام باندھیں گے وہاں عمرے کی نیت ہی کریں گے، کیونکہ ان کا حج ابھی جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہوگا۔ وہ پہلے جا کر مکہ میں عمرہ کریں گے، اور عمرہ کرنے کے بعد عمرے سے مکمل فارغ ہو جائیں گے بال کٹوا کر، اور اس کے بعد 8 ذو الحجہ کو دوبارہ مکہ کے اندر جہاں ان کی رہائش ہوگی، بلڈنگ وغیرہ میں یا کمرے میں، روم میں یا کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، وہیں سے ان کا حج کا آغاز ہوگا۔ تو لہذا سب سے پہلے میقات سے، جس میقات سے بھی آپ تشریف لا رہے ہیں،
البتہ جو ہمارے سعودی عرب کے اندر، چونکہ ابھی باہر سے تو نہیں آنا، سعودی عرب کے مختلف شہروں سے حجاج تشریف لائیں گے اس سال، تو اس سال یہ ہے کہ جو لوگ دمام وغیرہ سے آئیں گے، ریاض وغیرہ سے آئیں گے، یا اور حفوف وغیرہ یا دیگر شہروں سے، خمیس مشیط یا قصیم، بریدہ یا دیگر اور جو سعودی عرب کے شہر ہیں ان سے تشریف لائیں گے، جو ان کے سامنے میقات آ رہے ہیں وہ اپنے میقات سے باندھیں گے۔ البتہ جو ان میقاتوں کے اندر ہیں اور حرم کی حدود کے باہر ہیں، جیسے جدہ کے لوگ ہیں یا اسی طرح دیگر جو شہر ہیں، وہ اپنے گھروں سے ہی حج کا احرام باندھیں گے، اور جو لوگ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھروں سے احرام باندھ کر حج کریں گے۔ تو البتہ جو احرام باندھنے والے میقات پر پہنچیں گے ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا میقات سے احرام باندھ کر وہیں سے لبیک اللہم عمرہ یا لبیک اللہم حجن و عمرتن یا لبیک اللہم حجن متمتعا بالعمرہ کوئی بھی لفظ کہہ کے اپنے حج کا آغاز کریں گے۔ ہاں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر گھر سے آپ نہا دھو کے میقات پر پہنچتے ہیں تو وہاں اثر نو دوبارہ آپ کو غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ تو آپ کا احرام نہیں، یہ بات غیر شرعی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ پابندی نہیں ہے۔ احرام کے لیے غسل کرنا شرط نہیں ہے، اچھا ہے، اولیٰ ہے، افضل ہے، اور جب آپ نے گھر سے کر لیا، تیار ہو گئے، تو احرام پر آپ صرف میقات پر احرام باندھ لیں گے، اور میقات کے بعد آپ جب اپنی سواری پر، اپنی کار پر، اپنی بس پر، یا اور جو بھی آپ کی سواری ہے، جب آپ اس پر بیٹھیں گے میقات کے اندر ہی، تو آپ اس وقت نیت کریں گے لبیک اللہم حجن یا لبیک اللہم عمرتن، لبیک اللہم حجن متمتعا بالعمرہ، جو بھی آپ کو لفظ آتے ہوں۔ ہاں، جو ہمارا بھائی یا جو ہماری بہن یا جو بیٹی جس کو کوئی خطرہ ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے یا اس خطرے کی وجہ سے اس کا حج مکمل ہے نہ ہونے کا اس کو شک شبہ ہو، تو وہ شرط لگا لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو بتائی تھی، اللہم محلی حیث حبستنی یا حیث حبسنی حابس۔ یہ لفظ کہنے کے بعد اگر خدا نخواستہ اس کا حج یا عمرہ انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، پھر اس کو دم بھی دینا نہیں پڑے گا، اور اس پر حج یا عمرہ جو ہے اس کی قضائی بھی ضروری نہیں ہوگی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ ہاں، ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے بھائی اور بہنیں، ان کے دلوں میں یا ان کے ذہن میں یہ خیال ہے، یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ جب آپ میقات پر جائیں گے تو وہاں احرام کے لیے 2 نفل پڑھنا ضروری ہیں۔ یہ 2 نفل ثابت نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو دوگانہ آپ نے پڑھی تھی، 2 فرض عصر کے، آپ نے نفل نہیں پڑھے، نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے۔ تو لہذا آپ لبیک اللہم عمرہ پڑھنے گے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ بار بار مرد حضرات بلند آواز سے، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے دل میں پڑھتے ہوئے یا قرآن مجید کی تلاوت یا کوئی اور ذکر اذکار کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے آپ جب بیت اللہ میں پہنچ جائیں گے، جب بعض کے نزدیک جب مکہ کی جو ہے وہ عمارتیں نظر آ جائیں گی، گھر نظر آ جائیں گے، تو آپ اپنا تلبیہ منقطع، بعض نے کہا بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ اپنا تلبیہ منقطع کر دیں گے، اور سب سے پہلے بیت اللہ میں جب آپ پہنچ جائیں گے، فرض کریں آپ اپنے سفر سے آتے ہیں، آپ روم میں جاتے ہیں، وہاں آپ سامان رکھنا چاہتے ہیں، کچھ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، آپ سو بھی سکتے ہیں، لیکن مرد حضرات اپنا سار نہیں ڈھانپیں گے۔ اور احرام باندھنے کے بعد جو چند چیزیں منع ہیں ان میں ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنے اس وقت بال نہیں کاٹ سکتے، اپنے ناخن نہیں اتار سکتے، اسی طرح جو ہے کسی کے نکاح میں شریک نہیں ہو سکتے، کسی کے منگنی کے فنکشن میں شریک نہیں ہو سکتے، اپنی بھی منگنی، اپنا کا نکاح بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، آپ کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، اور اسی طرح درختوں کا کاٹنا بھی منع ہے، اور وہاں گم گشتہ چیزیں جو مکہ اور حدود حرم کے اندر ہیں وہ بھی آپ اٹھا نہیں سکتے، الا کہ جو آدمی
اس کا اعلان کرنا چاہتا ہے، مالک تک پہنچانا چاہتا ہے، یا دارالامانات میں گمشدہ کے آفس میں پہنچانے کی نیت رکھتا ہے، وہ اٹھا کر وہاں پہنچا سکتا ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچیں گے بیت اللہ میں، جب آپ تیار ہو کے اب وہاں مثلا آپ روم میں چلے جاتے ہیں، سامان وغیرہ رکھ لیتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں، تو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ آپ نے جا کے اپنے عمرے کا آغاز کرنا ہے، اور عمرے کا آغاز ہوگا بیت اللہ کے طواف سے۔ اگر اس سے پہلے نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں باجماعت، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے اور آپ پہنچتے ہیں بیت اللہ میں، تو آپ وہاں جا کے سب سے پہلے جو کریں گے تو وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور یہ طواف آپ کا عمرے کا ہوگا۔ اگر آپ حج کا ارادہ نہیں رکھتے، مثلا آپ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے جو ہے آپ جو طواف کریں گے تو وہ آپ کا طواف قدوم ہوگا، اور ہوگا بھی کس کا؟ عمرے کا۔ آپ سب سے پہلے مرد حضرات حجر اسود سے طواف شروع کریں گے، عورتیں بھی وہیں سے شروع کریں گی، حجر اسود کے سامنے سے آپ کا طواف کا آغاز ہوگا۔ لیکن مرد حضرات اپنی جو چادر ہے دائیں کندھے سے نکال کر نیچے سے بائیں کندھے پر ڈال لیں گے، دایاں کندھا اپنا ننگا کر لیں گے، اور طواف جو ہے وہ 3 طریقے سے شروع ہوتا ہے۔ یا تو بوسہ دینے کے بعد حجر اسود کا، اگر بوسہ نہیں ہو سکتا تو کوئی چیز ٹچ ہوتی ہے، ہاتھ لگ جاتا ہے یا لاٹھی وغیرہ لگ جاتی ہے، تو پھر آپ اس کو چوم کر شروع کریں گے۔ اگر یہ دونوں چیزیں رش کی وجہ سے ممکن نہ ہوں تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر ایک دفعہ ایسے حجر اسود کی طرف ایسے آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، مرد بھی عورتیں بھی، بسم اللہ اللہ اکبر، اور طواف کا آغاز کریں گے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، دونوں ہاتھوں سے ایسے 3 بار کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اس سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، خلاف سنت ہے، لہذا صرف ایک بار بسم اللہ اللہ اکبر اور آپ کا طواف کا چکر شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی ہر چکر شروع کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کریں گے، اور 7 چکر مکمل ہونے کے بعد مرد حضرات جو ہے اپنا کندھا ڈھانپ لیں گے۔ اور ذہن میں رکھیں کہ پہلے 3 چکر جو ہیں مرد حضرات کے لیے سنت ہے کہ وہ چھوٹے قدم اور اکڑ کر جو ہے وہ تیز سپیڈ سے جو ہے 3 چکر لگائیں گے، اور یہ پہلے جو طواف ہے اسی میں، اس کے بعد جتنے بھی آپ طواف کریں گے ان میں یہ سنت ثابت نہیں ہے۔ پہلے طواف میں یہ کندھا ننگا کرنا بھی ہے، اور چھوٹے قدم اور اکڑ کر تیز سپیڈ سے چلنا بھی یہ پہلے میں ہی ثابت ہے۔ تو ایسے ہی 3 چکر پورے کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ طواف میں مقام ابراہیم کو چومنا یا بیت اللہ کے ہر کونے کو چومنا، ہاتھ لگانا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ہر جگہ کو چومنا سنت ہے تو پھر حجر اسود کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما ہے، ہمارے لیے بھی اسی کا چومنا یا اسی کا بوسہ دینا جو ہے وہ مسنون ہے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ چومنا اور ہاتھ لگانا تبرک کے لیے، یہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ تو لہذا جب آپ کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ اپنے کندھے کو ڈھانپ کر مرد اور وہ مقام ابراہیم کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آپ وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور پہلی رکعت میں سورہ سبحانک اللہ اور فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں فاتحہ کے بعد جو ہے قل ھو اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر آپ کو آتا ہے تو الحمدللہ سنت کو فالو کریں، اور اگر آپ کو یہ نہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے تو جو بھی آپ قل ھو اللہ یا جو بھی آپ کو آتا ہے 2 رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ فرض اور ضروری نہیں بلکہ مسنون ہے۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں ہم جائیں گے صفا کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو آپ پڑھ رہے تھے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اگر آپ بھی یاد ہے تو سنت کے مطابق پڑھتے ہوئے صفا پر چڑھیں، اور جب صفا پہاڑی پر چڑھ جائیں تو بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ایسے دونوں ہاتھ اٹھا کر مرد اور عورتیں لمبی دعا کریں گے۔ اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے صفا پر چڑھ کر تو آپ پہلے 3 بار پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر 3 بار پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد آپ لمبی دعا کرتے۔ وہاں دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اور وہ سارے مقامات بڑے زبردست ہیں۔ ہمیں وہاں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، گناہوں کی معافی، توبہ استغفار کرنا چاہیے، پوری امت کے لیے اتحاد کی دعائیں کرنی چاہیے، پوری امت میں کتاب و سنت کی بالادستی اور غلبے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ جو بھی ہماری امت کے فوت شدگان مسلمان ہیں اپنے عزیز و اقارب ہوں یا دیگر، ان کی بخشش کی دعا کریں، بیماروں کی شفا کی دعا کریں، ان
وباؤں کے ٹلنے کی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ وبائیں ٹال دے، اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ تبارک تعالی ان سے نیکی کے کام لے اور امت کی خیر خواہی کے کام لے اور کتاب و سنت کی بالادستی کے کام لے، کتاب و سنت کے نفاذ کے کام لے ان کے بجائے اس کے کہ ہم ان پر تبصرہ کریں اور ان کے لیے زبان غلط استعمال کر کے اپنے جو ہے نامہ اعمال کو خراب کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ قادر کریم ہے جس نے مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس نے ان کو حکومت دی ہے یہ اللہ سے بڑھ کر یا پاور کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت سے آئے ہیں، چاہے وہ ہمارے اعمال کی شامت ہو یا ان کے عمل کی کوئی اللہ تعالیٰ کو خوبی پسند ہے یا ان کی آزمائش جو بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومتیں نصیب ہوتی ہیں۔ لہذا ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کے فیصلے پر جو ہے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتے ہوئے اللہ سے دعا کریں کہ اگر ان میں کوئی کمیاں ہیں تو اللہ دور کر دے، اور ان کے نقصوں کو دور کرتے ہوئے ان کو ہمت اور توفیق دے اور اس کے اہل بنا دے، اس قابل بنا دے کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کر سکیں، کتاب و سنت کو نافذ کر سکیں۔ اسی طرح جب ہم دعا خوب مانگ لیں صفا پر تو ہم پھر یہاں سے ہمارا جو صحیح شروع ہو جائے گی صفا مروہ کی، صفا سے شروع ہو کر مروہ تک ہمارا ایک چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا تک 2 ہو جائیں گے، تو اسی طرح صفا سے شروع ہونے والا مروہ پر 7واں چکر ختم ہوگا، یہ ہماری صفا مروہ کی صحیح ہوگی۔ البتہ صفا مروہ کے درمیان جو گرین لائٹیں لگائی گئی ہیں ان کے درمیان جو ہے بھاگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھاگتے تو آپ کی جو چادر ہوتی تھی، جو آپ کا تہ بدن ہوتا، وہ آپ کے زوردار دوڑ کی وجہ سے وہ اچھلنا شروع کر دیتا تھا۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ دوڑنا سنت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ بعض بوڑھے بندے جو ہیں اپنی خواتین کو بھی یا نوجوان اپنی عورتوں کو بھی لے کر جو ہے بھگاتے ہیں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ یہ جو ہے سعی کے درمیان دوڑنا صرف مردوں کے لیے سنت ہے۔ تو جو ہم نے جیسے صفا پر دعا کی تھی، بالکل اسی طرح مروہ پر بھی قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا سنت سے ثابت ہے۔ جب 7 چکر ہمارے پورے ہو جائیں گے تو ہم وہاں اپنا جو ہے کسی نائی کے پاس جا کے مرد حضرات پورے سر سے یا تو مشین کے ساتھ بال کٹوائیں گے یا کینچی اور کنگھے کے ساتھ یا جو ہے استرے کے ساتھ جو ہے سر منڈوائیں گے۔ بعض بھائی وہاں غلطی کرتے ہیں کہ کینچی کے ساتھ 2-3 جگہ سے بال کٹوا کے کہتے میرا عمرہ پورا ہو گیا۔ یہ صراحتاً سنت کے خلاف ہے، اور یہ ویسے بھی حرام ہے کہ آدمی کچھ بال کاٹے اور بات چھوڑے۔ اس کو قضا کہا، اور یہودیوں کی یہ کٹنگ ہے، جیسے آج کل پیالہ کٹ یا اور بہت سارے ڈیزائن سروں میں چلتے، یہ یہودیوں کی کٹنگ ہے، یہ اسلام کی کٹنگ نہیں ہے۔ اسلام میں پورے سر کے بال جو ہیں وہ ایک برابر جو ہے وہ مقدار میں کٹوائے جا سکتے ہیں، مشین کے ساتھ یا کنگھے کے ساتھ یا استرا کے ساتھ۔ استرا چونکہ افضل ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی اجازت دی ہے، محلقین رؤوسکم و مقصرین، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جو سر منڈواتے ہیں ان کے لیے 3 بار رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی برکت کی دعا کی ہے، جبکہ چوتھی بار آپ نے جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی ہے جو سر کے بال منڈواتے ہیں۔ البتہ خواتین کے لیے 1 انگلی کے پورے کے برابر پورے سر کے بال پکڑیں اور اس کے اینڈ سے یہ جو آپ کا 1 انگلی کا پورا ہے اس کے برابر بال کاٹ دے تو اس کا جو ہے عمرہ پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ احرام کھولنا، نہانا، غسل کرنا، یہ آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، آپ کی صفائی ہو سکتی ہے، یہ عمرے کا کوئی حصہ نہیں ہے، یا یہ شرط نہیں ہے کہ آپ لازم غسل کریں یا نہائیں دھوئیں یا اس کے بعد کپڑے پہنیں۔ کپڑے پہننے تو آپ کی سہولت کے لیے ہے، چونکہ ابھی آپ کا احرام کھول چکا ہے، یہ ایک لباس رہ گیا ہے، اس کی احرام کی حیثیت ختم ہو چکی ہے، وہ شروط جو احرام کی تھی وہ ختم ہو چکی ہیں، وہ موانع ممنوعات یا محظورات احرام بھی ختم ہو چکے ہیں جب آپ نے مروہ پر پہنچ کر صحیح پوری کرنے کے بعد بال کاٹ دیے ہیں یا سر منڈوا دیا ہے۔ اب آپ کا جو حج تمتع کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، آپ نارمل زندگی بسر کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے۔ آپ جب تک 8 ذو الحجہ نہیں ہوتا تب تک آپ کے اوپر کوئی بھی حج اور عمرے کی چیز جو ہے وہ جاری اور ساری نہیں ہو رہی۔ آپ نارمل زندگی بسر کرتے رہیں۔ آپ اپنے دوست احباب کو ملنا چاہتے ہیں، آپ کہیں آنا جانا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں، جدہ جانے جا سکتے ہیں۔ البتہ جب 8 ذو الحجہ کا دن شروع ہو جائے گا، آپ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے وہیں سے
جیسے آپ نے احرام باندھا تھا اپنے عمرے کا، اسی طرح آپ جو ہے مرد حضرات 2 چادریں پھر باندھیں گے، اور چادریں باندھنے سے پہلے اپنے جسم کو خوشبو لگائیں گے۔ خواتین جو ہے پاک صاف لباس کوئی بھی سادہ سمپل پردے والا اپنا پہنیں گے، ان کے لیے کوئی رنگ، کوئی چادر، کوئی خاص سٹائل نہیں ہے، جو بھی وہ لباس پہننا چاہتی وہ پہن سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنے گھروں سے لبیک اللہم حجا، کیا پڑھیں گے؟ لبیک اللہم حجا، یہ پڑھ کر تلبیہ پڑھتے ہوئے سب مرد اور خواتین جو ہیں وہ منی تشریف لے جائیں گے، اور منی میں پہنچ کر آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں ظہر کی۔ منی میں 8 کو آپ جب پہنچ جائیں گے تو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء اور فجر 9 تاریخ کی، یہ 5 نمازیں آپ نے احرام باندھنے کے بعد 8 تاریخ کو جو ہے وہ ظہر سے لے کے فجر 9 ذوالحجہ تک آپ نے منی میں ہی رہنا ہے، وہی نمازیں پڑھنی ہیں، اور اپنے اپنے وقت پر جو ہے وہ دوگانہ پڑھنا ہے۔ ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، عصر کی 2 پڑھیں گے، مغرب کے 3 فرض صرف پڑھیں گے، عشاء کے 2 فرض اور وتر پڑھیں گے، فجر کی 2 سنت اور 2 فرض، یہ مکمل، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں حضر اور سفر میں کہیں بھی چھوڑی نہیں ہیں۔ تو لہذا یہاں بعض بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے جو دور سے آئے ہیں تو وہ دوگانہ پڑھیں گے، اور جو مکہ سے آئے ہیں یا قریب کے لوگ جدہ وغیرہ کے، ان کو وہ جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، یا جن کے پاس حج کے جو پورا علم نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ اور آپ کے عمل سے آگاہ نہیں ہے، یا کسی تعصب کی یا پارٹی یا فرقے وریت کی وجہ سے وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں دوگانہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ کی مسافت نہیں ہے، آپ کا سفر نہیں ہے۔ پیارے بھائی، وہ اس سفر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو 8 ذوالحجہ اور 9 فجر کی جو نمازیں ہم نے منی میں ادا کرنی ہے، یہ حج کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ ہے، یہ سفر سے اس کا کوئی لین دین نہیں ہے، یعنی دوگانہ پڑھنی ہے، اپنے اپنے وقت پر پڑھنی ہے۔ 9 ذوالحجہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ اپنے منی میں ہی ٹھہریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ جب 9 ذوالحجہ کا سورج طلوع ہو جائے تو آپ یہاں سے روانہ ہوں گے عرفات کی طرف۔ سارے مرد اور جو عورتیں، خواتین اپنی گاڑی پر جانا ہے، ٹرین پر جانا ہے، پیدل جانا ہے، جو آپ کو طریقہ میسر ہے، جو آپ کی سسٹم جو بنا ہوا ہے، یا جو آپ کا جو منصوبہ بنا ہوا ہے، آپ کا گروپ کی جو ہے وہ تنظیم سازی ہوئی ہے، اسی طریقے سے آپ اپنا سفر شروع کریں گے اور آپ عرفات میں پہنچ جائیں گے۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد آپ یہ ذہن نشین رکھیں، یا یہ اچھی طرح جو ہے وہ آپ تاکید کر رہے ہیں کہ آپ عرفات کے میدان میں انٹر ہو چکے ہیں۔ عرفات کے میدان میں داخل ہونے کے بعد آپ کسی جگہ بھی پہنچ جاتے ہیں، عرفات کے اندر ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الفا کلھا موقف، عرفہ کا میدان جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ حاجی حضرات کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ کہیں بھی ٹھہرے، ان کے حج کا جو ہے پورا اس کو ثواب ہے۔ اس میں جبل رحمت کو ڈھونڈنا، وہاں پہنچنا، یا مسجد کی حاضری کو جو ہے اہم سمجھنا اور اپنا وقت ضائع کرنا یا مشقت برداشت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو مسجد میسر آتی ہے، الحمدللہ آپ خطبہ وغیرہ سن سکتے ہیں، باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر جبل رحمت جو نام رکھا گیا ہے وہاں کوئی پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جائے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں، مشقت جو ہے برداشت نہ کریں۔ آپ کو جہاں اچھی جگہ مل جاتی ہے، یا آپ کا جہاں گروپ ٹھہرا ہوا ہے، آپ اپنے گروپ کے اور خیمے کے ساتھ ٹھہریں اور وہاں اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ ظہر کی نماز جو ہے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے باجماعت، پھر عصر کے اسی وقت، اس کو کہتے جمعاً و قصرا، کہ ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھیں گے، لیکن کیسے پڑھیں گے؟ اذان ہو جائے گی، ظہر کا نماز شروع ہو جائے گا، وقت شروع ہو جائے گا، پہلے ظہر کی 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوگی، پھر اس کے بعد جب سلام پھیریں گے پھر اقامت تکبیر کہہ کے دوبارہ جو ہے عصر کی جماعت ہوگی، اور پھر عصر کی نماز کی 2 رکعت پڑھیں گے، اور پھر یہ دونوں نمازیں ظہر کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر یہ سارا سورج کے غروب ہونے تک دعاؤں کا ٹائم ہے۔
آپ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے خوب گڑ گڑا کر رو کر اپنے مطالبات جو ہے اللہ سے منوائے، اپنی ضرورتوں کو پورا کروایا، اپنے عزیز و اقارب کی بخشش مانگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ اور جو سب سے افضل دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اور مجھ سے پہلے نبیوں نے جنہوں نے حج کیا اور عرفات میں پہنچے، جو دعا کی گئی ہے عرفہ کی سب سے افضل دعا اور ذکر اور وظیفہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ہمیں کثرت سے اس دن پڑھنا چاہیے۔ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، مسئلے مسائل بیان کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی جا سکتی ہے، اور جو ہے دعائیں کی جا سکتی ہیں، توبہ استغفار کیا جا سکتا ہے۔ ایسے یعنی ان نیکی کے مختلف قسموں میں آپ اپنا وقت جو ہے گزاریں، غفلت کا شکار نہ ہوں، گپوں میں، غیبت میں، ٹیلی فون، فلموں، یہ وہ ان سے بچیں، اپنے فلموں تصویر کشی میں اور سیلفیوں میں ویڈیو بنانے سے آپ گریز کرتے کرتے جو ہے آپ مغرب سورج کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرے۔ جب سورج غروب ہو جائے گا 9 ذو الحجہ کا، تو آپ وہاں سے روانہ ہوں گے سورج غروب ہونے کے بعد۔ عرفات سے پہلے نہیں نکلنا، عرفات کے میدان سے نکلنا تب ہے جب سورج غروب ہو جائے 9 تاریخ کا۔ پھر آپ وہاں سے چلیں گے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے جمعاً وقت کے آپ وہاں پہنچ کر پہلے 3 فرض جو ہے باجماعت مغرب کے ادا کریں گے، پھر 2 فرض جو ہے وہ باجماعت عشاء کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ وطر پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ ذکر اذکار کرنا چاہتے تو کریں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ آرام کریں، ریسٹ کریں، کیونکہ آگے 10 تاریخ کے آپ کے جو کام ہیں 4 بڑے مہم کام ہیں، بڑے ہمت طلب ہیں، اور اس کے لیے آپ کا نشیط ہونا اور بڑا توانا ہونا، سو جانا سنت ہے، آپ وہاں ریسٹ کر لیں، اور فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھیں، کہاں؟ مزدلفہ میں، اور فجر پڑھ کے آپ سفیدی پھیلنے تک سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، جب اچھی طرح سفیدی ہو جائے وہاں سے نکلیں اور دوبارہ منا تشریف لیں۔ البتہ اگر کوئی بیمار اور مریض ہو یا عورتیں اور بچے ہوں تو وہ آدھی رات کے گزرنے کے بعد مزدلفہ سے منا آ سکتے ہیں، منا میں اپنے خیمے میں پہنچ سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے، آدھی رات کے گزرنے کے بعد وہ مزدلفہ سے منا آ سکتے ہیں۔ لیکن جن کا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، توانا تندرست ہیں اور نوجوان ہیں، مرد ہوں عورتیں ہیں، وہ صبح کی نماز ادھر پڑھیں، اور سفیدی پھیلنے تک سورج کے طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ مزدلفہ سے منا آئیں، اور منا آنے کے بعد سب سے جو پہلا کام ہے وہ قربانی کا ہے، لیکن وہاں آ کے آپ نے 4 کام کرنے ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے قربانی کا جانور کرنا ہے ذبح، اس کے بعد آپ نے سر منڈوانا ہے، پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف اور سعی کرنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کام اس طریقے کرنا افضل ہے، ضروری نہیں ہے۔ آگے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ کام آگے ہو گیا، میں نے پہلے طواف کر لیا، بعد میں قربانی کی، آپ نے فرمایا فلا حرج۔ کسی نے کہا کہ میں نے پہلے سر منڈوایا اور بعد میں نے جو ہے وہ قربانی کی، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ ہاں ذہن میں رکھے، سوری جو 10 تاریخ کو منا کے اندر آپ نے کام کرنے ہیں وہ 4 ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جمرہ عقبہ، بڑا جو عقبہ ہے جو مکہ کی طرف ہے، اس کو کنکریاں مارنی ہیں 7۔ قربانی سے پہلے بھی کیا کرنا ہے بھائی صاحب، یہ اچھی طرح اپنی غلطی کو درست کر لیں۔ 4 کاموں میں سب سے پہلے بڑے جمرے کو، جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں، حالانکہ بڑا شیطان کہنا یہ بدعتی نام ہے، یہ سنت کا نام نہیں ہے، یہ علمی نام نہیں، یہ جاہلانہ نام ہے، اس کو شیطان کہنا چھوٹا بڑا۔ اور تیسرا، یہ شیطان نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، نہ اللہ نے رکھا، اس کا نام جمرہ ہے، اور جمع اس کی جمرات ہے، اور جمرہ اس کے 7 کنکریاں، صرف اس کو اکیلے کو 10 تاریخ کو پہلے مارنی ہے، 7 کنکریاں بسم اللہ اللہ اکبر کر کے جو ہے 7 کنکریاں نہیں کرنی ہے، پھر سر منڈوانا، پھر طواف اور سعی کرنی ہے۔ تو اس میں اگر آگا پیچھا ہو جاتا ہے تو یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ جب آپ نے
7 کنکریاں مار لی پہلے کو، پھر قربانی کر لی، پھر اس کے بعد آپ نے طواف کر لیا اور صحیح کر لی، تو آپ جو ہے اپنا احرام کھول کے آپ بالکل جو ہے فارغ ہو جائیں گے۔ البتہ علماء نے کہا ہے کہ یہ 4 جو کام ہیں ان میں سے جس شخص نے 2 کام کر لیے، کوئی بھی 2 کام کر لیے، اس کے لیے احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی۔ کینکریاں مار کے سر منڈوا دیتا ہے تو وہ اس کا احرام کھل جائے گا۔ البتہ جو بیوی میاں بیوی کی جو شرط ہے ہم بستری نہیں کرنے والی، وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک 3 کام نہ ہو جائیں۔ مثلا پہلے کینکریاں مار لیں، اس کے بعد جو ہے وہ سر منڈوا لیں، جب پھر طواف جو ہے وہ کر لیں گے، صحیح طواف کر لیں گے، تو اس کے بعد جو پابندیاں باقی ساری کی ساری احرام کی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ نارمل ہیں، جیسے اس وقت آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے روم میں بیٹھے ہیں، تو جو آپ کی یہ حالت ہے وہ جو 3 آپ کام کر لیں گے، کنکریاں بھی مار لیں گے اور سر منڈوا لیں گے اور طواف جو ہے پہلے 10 تاریخ کا وہ کر لیں گے، تو آپ کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ پہلے دن کے 10 تاریخ کے، اس کے بعد آپ کے 11، 12 اور 13، یہ ان 3 دن میں 2 دن رہنا ضروری ہے مینا کے اندر۔ رات فمن تعجل فی یوم فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ۔ آپ جب یہ 10 تاریخ کا طواف کر لیں گے، اس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں اور اس کو طواف حج بھی کہتے ہیں، اس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ طواف ضروری ہے۔ طواف کر لیں گے، صحیح کر لیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے جانا ہے واپس مینا میں۔ 11 کی رات اور 12 کی رات یہ آپ نے ضرور رہنی ہے۔ 13 کی رات اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں رہ لیں، اور اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کو اجازت ہے، آپ جا سکتے ہیں، مینا چھوڑ کر مکہ جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ 11 تاریخ کو پھر آپ نے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، پھر آپ نے چھوٹے سے شروع کرنی ہے، اور سورج کے طلوع زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد سے شروع ہوں گی۔ پہلے دن تو آپ نے شروع سے ماری ہیں، لیکن دوسرے اور تیسرے دن سورج کے جو ہے وہ زوال کے بعد، ظہر کا وقت ہونے کے بعد شروع ہوں گی بھی چھوٹے سے۔ پہلے آپ چھوٹے کو 7 کنکریاں ماریں گے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، پھر میڈیم کو، پھر جو مکہ کی طرف ہے، اور پہلے اور دوسرے کے بعد دعا کریں گے تھوڑے فاصلے پر، اور تیسرے کو مارنے کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے، آپ واپس اپنے خیمے میں آ جائیں گے۔ اسی طرح 12 تاریخ کو بھی جو ہے پہلے اور دوسرے کو پہلے ماریں گے، چھوٹے اور درمیانے کو، اس کے بعد دعا کریں گے، اور پھر بڑے کو مار کر واپس آپ خیمے میں آ جائیں گے۔ اور اگر آپ 12 تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے نکلنا چاہتے ہیں تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے مینا کے حدود سے آپ نکل جائیں، مکہ میں آ جائیں۔ اور اگر آپ 13 کو بھی مارنا چاہتے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 13 کی رات آپ وہاں ٹھہریں گے، اور 13 تاریخ فجر کے بعد بھی آپ مار سکتے ہیں۔ اس کے لیے سورج کا زوال ہونا یا ظہر ہونا انتظار کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جب آپ 12 کو فارغ ہو کر جانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں یا اپنے شہر میں واپس آنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ طواف وداع کریں، اور وداع کے بعد مکہ میں ٹھہرے نہ، آپ واپس چلے جائیں۔ اور اگر آپ 13 کو بھی کنکریاں مار کر آنا چاہتے تو یہ زیادہ افضل ہے، آپ وہاں جو ہے وہ 13 تاریخ کی جو ہے کنکریاں مارنے کے بعد آپ اپنے ملک میں جا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہے۔